یعنی یہ کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہیں آپ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں. جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اللہ کی طرف سے ہم ان کو صحیح طرح سے انجام دیں. جو واجب ہے اس کو کریں، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. جو انسان واجبات کا انجام دیتا ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ تقوی کے ایک لیول پہ آ جاتا ہے. تو حرام چیزیں چھوڑنی ہیں، واجبات کرنے ہیں. ہم روزہ تو رکھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، ہم دوسری عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تقوی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ایک سائڈ کو لیتے ہیں لیکن دوسری سائڈ ہم سے مس ہو جاتی ہے. صحیح طریقے سے ہم اس کو فالو نہیں کرتے. وہ دوسری سائڈ کیا تھی؟ حرام کام. موٹے موٹے حرام کام، بڑے بڑے حرام کام تو ہم نہیں کرتے. بھائی ہم چوری نہیں کرتے کسی کی، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. یہ تو ایسی چیزیں جو سب کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو ان میں سے جو اکثر چیزیں تھیں ان کا تعلق کس سے تھا؟ زبان سے. ہم نے کہا کہ اکثر جو گناہ انسان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زبان سے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ایک گناہ جس کا نام تھا جھوٹ، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی. ایک گناہ جس کا نام تھا بہتان، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اسی گفتگو کو ہم آپ آگے بڑھاتے ہیں کہ اور کیا گناہ ہے. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دعا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ نے سنی ہوگی کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعات و بعد المعصیات. ہاں سنیے. اس کے اندر 3-4 جملوں کے بعد دعا کرتے ہیں وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالثَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ. وَسَدِّدْ ترجمہ بولتا ہوں، اس کو لکھیے گا. وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالثَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ. اے ہمارے پروردگار، ہماری زبانوں کو صداقت اور حکمت کے راستے پر لگا دیں. ہماری زبان سے جو ادا ہو وہ کیا ہو؟ سچ ہو. ہماری زبان سے جو نکلے وہ حکمت ہو. ٹھیک. وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا. تو اس دعا کے اندر جو ہے بہت ہی اہم باتیں، بہت ہی اہم چیزوں کو پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں. زبان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار سے جو بات ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ زبان. کہ زبان ہماری ایسی ہو جائے، ہماری زبان پہ ایسی چیزیں ہیں، ہماری زبان سے سچ نکلے، صحیح بات نکلے. 3 باتیں اس دعا کے اندر. ایک کہ غلط بات کہنے سے ہم اپنی زبان کو روک سکیں. پہلی بات جو اس دعا کے اندر ہے. 3 چیزیں اس دعا کے اندر بیان ہو گئی. پہلی بات کہ ہم ہر باطل اور غلط چیز کہنے سے اپنی زبان کے اوپر کیا کریں؟ کنٹرول کریں. دوسری چیز یہ کہ زبان کو حق اور مفید باتیں کرنے کی عادت ڈالیں. ہماری زبان سے حق نکلے، اچھی باتیں نکلیں. اور تیسری چیز یہ کہ زبان کو علم اور حکمت سیکھنے کا وسیلہ قرار دیں. اس سے جو نکلے وہ حکمت نکلے، اس سے جو ہم سیکھیں اس کے ذریعے وہ حکمت کو سیکھیں، علم کو سیکھیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، ہماری زبان سے صرف اچھی باتیں نکلیں، یعنی ایک مرتبہ تک نہیں نکلنا اور ایک مرتبہ نکلنا، غلط باتیں نہ نکلیں، اچھی باتیں نکلیں، اور ہمارے پاس جو ہے علم اور حکمت آ جائے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم خود بخود ترقی کریں گے، یعنی ہمارا تقویٰ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. یعنی سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کنٹرول. باطل چیز، غلط چیز آپ کی زبان سے باہر نہ آئے. کوئی باطل چیز، 1-2 چیزیں ہم نے بیان کی. ایک جھوٹ تھا،
ایک بہتان کار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں۔ یہ جتنی بھی باطل چیزیں ہیں ہماری زبان کے اوپر نہ آئیں، جھوٹ ہم نہ بولیں، بہتان ہم کسی کے اوپر نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہماری اس لیے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ بند ہو جائے اور اس سے صرف اور صرف اچھی باتیں نکلیں، غلط بات نہیں نکلے، آزاد نہ ہو، یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی جو گراؤنڈ ہے اس کو تنگ کر رہے ہیں، قابو کر رہے ہیں اس کو زبان کو، کہ اس سے صرف اور صرف اس کا دائرہ کار یہیں تک ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہ بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آزاد ہو گئی، اگر اس کے اوپر سے جو دل چاہے نکلے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے فتنے، خرابیاں، گناہ، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا روایتوں میں معصومین نے، رسول اللہ نے کثرت سے کہا ہے کہ تم کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو، یعنی خاموشی کو کہا ہے کہ خاموشی جو ہے نا گولڈ ہے۔ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، حق بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں بولنا کیسا ہے تو ہاں بولنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بولنے سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی۔ کلاس میں ٹیچر آ کر کہتے ہیں نا کیپ کوائٹ، خاموش ہو جاؤ، تو یہ خاموشی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جب زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ شور ہو رہا ہوتا ہے، ٹیچر آ کے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی معصومین کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ کیا ہے؟ گولڈ ہے، سونا ہے۔ خاموش رہنا ہے، زبان کے اوپر بریک ہونا چاہیے، اس سے ہر چیز باہر نہیں نکلے، صرف اچھی بات ہے، صرف اچھی بات ہے۔ جس طرح گاڑی کے اوپر بریک اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ گاڑی چلے گی اور کہیں پہ بھی جا کے ٹکرا جائے گی۔ اسی طرح جب ہماری زبان کے اوپر بریک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں پہ بھی جا کے ہمیں ہی نقصان پہنچا دے گی، ہمیں نقصان پہنچائے گی، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ کسی کے بارے میں ہم نے کچھ کہہ دیا، کسی دو افراد کے بارے میں کچھ کہہ دیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ایک نے ایک کو مار دیا، ہماری وجہ سے دو افراد میں لڑائی ہوئی، ہم نے ایک بات کہہ دی تھی، اس نے تو ایسا کہا تھا، اور اس سے کہا اس نے تو ایسا کہا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ زبان کے اوپر بریک نہیں تھا۔ بھائی اس نے کہا تھا، میرا کام تھوڑی ہے کہ میں اس کی چغل خوری یا اس کی غیبت کروں، میں اس کی برائی کروں، اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤں، رازداری کا خیال نہ کروں۔ بھائی اس نے اگر مجھے بتایا تھا، ایک راز تھا، مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جا کر جو ہے دوسروں کے سامنے بیان کروں؟ اگر اس نے بتانا ہوتا تو پوری کلاس میں آ کے بورڈ کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، نہیں کیا نا، اس نے صرف ایک بندے کو بتایا، اس لیے بتایا کہ وہ ایک راز تھا، اگر راز نہ ہوتا تو سب کو بتاتا۔ تو زبان کے اوپر جو ہے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ زبان جو ہے بہترین وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط برقرار کرنے کا، تعلق برقرار کرنے کا۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو ہم لوگ دوسروں کے ساتھ جو ہے بہت ہی مشکل میں پڑ جائیں گے، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں، کس طرح سے بات چیت کریں، ٹھیک؟ تو اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو انسان کی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اس کی زبان سے ہوتے ہیں۔ اس زبان کو بریک نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر قیامت میں وہ لوگ قیامت میں مشکلات کا شکار ہوں گے جن کو زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا، یا خدا نے زبان کی طرح آپ کے پاس بہت سارے عضو ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس طرح سے زبان کے اوپر عذاب ہوگا نا، اس طرح سے کسی بھی جسم کے حصے کے اوپر ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ بلکہ روایت تو کہتی ہے کہ دوسرے جو اعضاء ہیں نا، وہ زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ بھائی خیال کرو ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ یعنی ہر روز صبح یہ زبان ان سے کہتی ہے بھائی کیسے ہو؟ تو کہتی ہے بھائی ہم ابھی تو خیریت سے ہیں، تم ہم پر رحم کرو، صحیح چلتے رہو تاکہ ہم بھی جو ہے وہ کیا ہے، خیریت سے رہیں۔ تو اکثر لوگوں کو جو ہے وہ جو مشکلات قیامت میں دیکھنی پڑیں گی وہ سب کی سب کیا ہے؟
اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. زبان کی اور بریک نہیں ہے، اور زبان کھلی بھی ہے. جہاں دل چاہتا ہے چلی جاتی ہے، جو دل چاہتا ہے اٹھا لیتی ہے، جہاں دل چاہتا ہے خون خرابہ کرا دیتی ہے، لڑائیاں کرا دیتی ہے، جھگڑا کرا دیتی ہے. لہٰذا جیسا عذاب زبان کو ملے گا ایسا عذاب کسی کو نہیں ملے گا. نہ ہاتھ کو ملے گا، نہ کان کو ملے گا، نہ آنکھ کو ملے گا. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قیامت میں نجات پا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں روایت میں، نجات المومن فی حفظ اللسان. مومن کی نجات کس چیز میں ہے؟ زبان کو محفوظ کرنے میں، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے میں. اگر کوئی شخص نجات چاہتا ہے آخرت میں، اگر مومن نجات چاہتا ہے آخرت میں، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا اور زبان کی محافظت کرنا پڑے گی. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ملتی ہے، وہ اپنے شیعوں کی پہچان، شیعوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں نا، بہت ساری روایتوں میں بہت ساری خصوصیات ملتی ہیں. ہمارے شیعوں کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ گونگے ہیں. ہمارے شیعوں کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ گونگے. گونگا کسے کہتے ہیں؟ گونگا وہ جو بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ گونگے ہیں. کیا مطلب؟ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے شیعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ جو ہے اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑتا. حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ میں نے 400 نبیوں کی خدمت میں رہا ہوں. 400 نبیوں کو میں نے دیکھا ہے اور ان سے میں نے بہت سارے کلام سنے ہیں، بہت ساری باتیں سنی ہیں، بہت ساری حکمتیں سنی ہیں. ان میں سے 4 چیزیں جو ہیں میں نے انتخاب کی ہیں. 4 چیزیں، اتنی ساری باتوں میں سے 4 چیزیں نکالی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت جو ہے یہ جو دل ہے یہ کیا ہو؟ اس دل کی حفاظت، یعنی یہ دل اللہ کی طرف ہو، حضور قلب. 1 2 کا جب دسترخوان پر ہو تو آپ کے گلے سے جو ہے کوئی حرام چیز نیچے نہ اترے. 2 تیسری چیز فرماتے ہیں جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو نامحرم سے محفوظ کرو، ادھر ادھر یہ آنکھیں جو ہے نہیں جانی چاہیے. 3 اپنی نگاہ کو نامحرم سے، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کو نامحرم سے محفوظ رکھو. 4تھی چیز جو جناب لقمان نے فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا جب لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کے جو دل چاہے کہو، لیکن جب لوگوں کے درمیان ہو تو اس زبان کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس زبان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وحشی درندہ ہے، وحشی درندہ ہے، جو ہوتا ہے نا جو کسی کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو حضرت لقمان کہتے ہیں میں نے اتنے سارے نبیوں کے درمیان رہا ہوں، ان سے اتنے سارے میں نے کلمات سیکھے ہیں، اتنی ساری حکمتیں سیکھی ہیں. ان میں سے 4 بیان کرتے ہیں. 4 میں سے ایک کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. جب کلاس میں آؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو، وین میں جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو، گھر میں جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو، مدرسے میں جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کھیل کے گراؤنڈ میں جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو. جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس انسان کو، اتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. بالجملہ پریشانی کیا ہے؟ مثلاً ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، کہا ایک میاں بیوی تھے، دونوں کے اندر جھگڑا ہو گیا. شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ کہا، بیوی نے اپنی شوہر کو کچھ کہا. جب اس نے کہا تو اس کو غصہ آ گیا. زبان کھلی ہوئی تھی نا، اس نے تو کہہ دیا. جب اس نے کہا تو اس نے بھی پلٹ کے جواب دیا. جب اس نے پلٹ کے جواب دیا تو اس کو غصہ آ گیا. وہاں پر ایک چیز رکھی جس نے اٹھا کے اس کو مار دی. جب اس کے لگی تو وہ مر گئی. ٹھیک، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ زبان سے. زبان سے کچھ کہا،
ادھر سے پلٹ کر دوبارہ زبان سے، اس کی زبان بھی آزاد تھی، اس نے بھی کچھ کہہ دیا، اگر وہ خاموشی کر جاتی تو ممکن ہے یہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس نے جواب دیا، نتیجہ ہوا انہوں نے ایک چیز اٹھا کے ماری، وہ مر گئے، وہ بھی مر گئے، ادھر سے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ 2 انسان اس دنیا سے چلے گئے، صرف چھوٹی سی بات پہ، کیونکہ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں صبح شام کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اس زبان کی طرف توجہ کریں کہ بھئی یہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو رہا۔ تو اس سے جو آفتیں ہیں، ایک جھوٹ کی آفت تھی، ایک بہتان کی آفت تھی، ایک اور آفت جو ہم پر آتی ہے اس زبان کے ذریعے سے، وہ ہے غیبت۔ غیبت کیا؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کون سی برائی؟ کون؟ برائی تو کر رہا ہے، اس کی کوئی عیب کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن وہ عیب ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے نا، جب اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کے عیوب کو، اس کے عیبوں کو، اس کی برائیوں کو، خامیوں کو بیان کریں؟ ایسا شخص کہ جو دوسروں کے عیبوں کو نہیں چھپاتا، پروردگار عالم اس کے عیبوں کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ پروردگار کی خصوصیت، اس کا ایک صفت کیا ہے؟ ستار العیوب، وہ سب کے عیوب کو چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر میں کسی کے عیبوں کو بیان کروں گا تو میرے عیب بھی بیان ہوں گے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس سے وہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے وہ شخص، اس کی باتوں کو دوسروں کے سامنے نقل کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ایک گناہ جو اس زبان سے ہوتا ہے، بہت ہی بڑا گناہ، وہ غیبت ہے۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ کیا نہیں ہم نے۔ اس غیبت کرنے والے کا عذاب کیا ہے؟ اس زبان سے جو اس نے گناہ کیا، اس کا عذاب کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی کی غیبت کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز اور روزے پروردگار قبول نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے اندر اس کا اثر ہے۔ میں نے کسی کی غیبت کی، میں بہت بڑا نمازی بھی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، پروردگار عالم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک نماز روزہ قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی تھی اس نے معاف کر دیا۔ وہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے غیبت کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 40 دن تک دنیا کے اندر جس کا ایک اثر ہے، 40 دن تک نہ نماز قبول نہ روزہ قبول۔ میں 40 دن تک نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، پروردگار کہتا ہے مجھے اس نماز اور روزے کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک، بس زبان کا کنٹرول غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، تیسری چیز کیا آ گئی؟ غیبت۔ اتنا اہم ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ 10,000 رکعت مستحب نماز کے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے غیبت کا ترک کرنا۔ یعنی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ غیبت کر سکتے ہیں، اگر آپ اس غیبت کو کرنے سے رک جائیں، اس غیبت کو چھوڑ دیں، ارے فلاں آدمی جیسے ایک دم سے یاد آ گیا، ارے بھائی تو بہت بڑا گناہ ہے، میں کیوں بول رہا ہوں؟ آپ نے غیبت کو ترک کیا، کیا ملے گا؟ پروردگار 10,000 رکعت 10,000 رکعت نماز کا ثواب، مستحب نماز کا ثواب آپ کو دے گا۔ بس دنیا کے اندر اگر غیبت کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ 40 دن تک نماز روزے قبول نہیں۔ غیبت کو اگر ترک کرتا ہے تو 10,000 رکعت کا ایک غیبت جو آپ نے نہیں کی، یعنی آپ نے صرف اور صرف اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کیا اور کچھ نہیں کیا۔ کنٹرول کرنے سے پروردگار عالم آپ کو کتنا؟ 10,000 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ تو غیبت ہو کیوں رہی تھی؟ غیبت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو زبان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا۔ لہٰذا جناب لقمان کا ایک واقعہ ہے، اسے ملتا ہے کہ جناب لقمان کے جو کسی کے غلام تھے وہ ایک زمانے میں، تو
انہوں نے کہا بھائی لقمان آج کیا پکا ہے؟ میں نے کہا آج دنیا کی بہترین غذا۔ میں کہا لے آؤ، سامنے لا کر زبان رکھ دی۔ اچھا۔ پھر دوسری دفعہ پھر پوچھا کہ بھائی آج کیا پکا ہے؟ کہا آج دنیا کی بدترین غذا۔ پھر دوبارہ اچھا جب سامنے آئی تو دیکھا زبان، اب پہلے تم نے کہا تھا بہترین، آج بدترین۔ اب آپ یہ مت سوچیے کہ زبان بدترین ہی غذا ہوتی ہے، یعنی اچھا کھانا نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان اتنا اچھا نہیں، لیکن ان کے زمانے میں ہوگا۔ بعض علاقوں میں زبان کو کھاتے ہیں بہت شوق سے۔ تو جناب لقمان سے پوچھا ان کے مولا نے آ کر، کل تم نے کہا تھا کہ بہترین غذا، آج اسی کو کہہ رہے ہو بدترین غذا، کیوں؟ تو جناب لقمان نے کیا کہا کہ اگر یہ حق کہے تو بہترین، اگر اس سے حق بات ادا ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ حق نہ کہے تو اس سے زیادہ بدترین کوئی چیز نہیں ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حق ہے یا ناحق ہے؟ ناحق چیز ہے، اس کو ہم نہیں کرنا، لہٰذا بدترین چیز کس سے ادا ہو رہی ہے؟ اس زبان سے۔ ٹھیک؟ تو آپ نے، ہم نے چھپا کے رکھنا ہے کسی بھی عیب کو، کسی بھی بات کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا، جبکہ وہ جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ خوش نہ ہو، وہ نہیں چاہتا ہو کہ کسی کو پتہ چلے۔ ٹھیک؟ اس کا ایک اور اثر جو رسول خدا نے بیان کیا، قرآن مجید میں بیان کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، سورہ حجرات آیت نمبر 12، قرآن مجید میں کیا کہا غیبت کرنے والے کے لیے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم جو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں بھائی؟ پروردگار کہتا ہے کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تمہیں برا لگتا ہے نا؟ تو تم کھا سکتے ہو اپنے بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یعنی بہت کم گناہ ہیں جن کی اس طرح سے مذمت ہے، جس طرح سے غیبت کی ہے۔ کتنا برا عمل ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یعنی خدا اس کو ایک مثال کے ذریعے، تشبیہ کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہے، یعنی تم اگر سوچ سکتے ہو کہ تم جو اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، نہیں سوچ سکتے کہ یہ یہی ہے۔ جب رسول خدا معراج پر گئے تو رسول خدا نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ رسول خدا نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے بھائی، یہ کیوں اس عذاب کے اندر مبتلا ہے، کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، ابھی یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ ابھی آپ کا ناخن اگر آپ کے چہرے پہ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیے کہ وہ لوگ وہاں پر مسلسل یہی کام کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ غیبت کرتے تھے، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ ٹھیک، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ رسول خدا نے ایک دن آ کر اپنے مسجد میں کہا بھائی آج کوئی بھی روزہ میرے حکم کے بغیر نہیں کھولے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جب میری اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ نہیں کھولے گا۔ جب روزے کا وقت آ گیا رسول خدا کے پاس لوگ آتے رہے، رسول اللہ اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ ایک شخص آیا کہا کہ یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ روزے سے ہیں، ان کو شرم آ رہی ہے آپ کے پاس آنے میں، ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ صبح سے انہوں نے اب تک کچھ نہیں کھایا، تو روزے سے تھے۔ جیسے ہم لوگ روزے سے ہیں نا، اگر ہم نے غیبت کی تو کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ تو روزے سے نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کہا گھر جاؤ ان سے کہو کہ وہ الٹی کریں، اگر پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا، پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ نہیں کھایا ہوگا تو نہیں نکلے گا۔ الٹی جب کسی کو بغیر کھائے ہوتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ لیکن جب الٹی کبھی ہوتی ہے، انسان نے کچھ کھایا اور نکل گیا، وہ سارا جو کھایا ہوتا ہے نکل جاتا ہے۔
رسول اللہ نے کہا جا کے ان سے کہو کہ وہ الٹی کرے. وہ گھر آیا, اس نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بھائی الٹی کرو. جب انہوں نے الٹی کی تو گوشت کا ٹکڑا سامنے آنے لگا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے غیبت کی تھی, انہوں نے غیبت کی تھی کسی کی. اس کا نتیجہ یہ قرآن نے کیا کہا تھا, مردہ بھائی کا گوشت. دنیا کے اندر رسول خدا نے بتایا کہ دیکھو ایسا ہوا ہے, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جو خدا نے کہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے, اس کی حقیقت یہ ہے. تو غیبت کبھی بھی مومن نہیں کرتا. غیبت جو ہے وہ منافق کا ہتھیار ہے, منافق کے ہاتھ میں ہوتی ہے غیبت. الغیبت جہد العاجز, عاجز آدمی, اس کے قدرت میں کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ نہیں کر سکتا, ناکارہ ہے, جو کسی قابل نہیں, وہ انسان آ کر جو ہے وہ غیبتوں سے اپنا دل بہلاتا ہے. مومن غیبت نہیں کرتا. کیوں کرے کسی کی غیبت؟ طاقتور انسان کیوں کسی کی غیبت کرے؟ اسے کیا پریشانی ہے کسی سے؟ جو عاجز ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ غیبت قوت و قلاب و نار, وہ جو آتش جہنم کے اندر جو کوے ہیں نا, ان کی جو غذا ہے نا, وہ کیا ہے؟ غیبت. تو امیر المومنین فرماتے ہیں, عاقل کون ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کو غیبت سے بچا کر رکھے. عاقل, عقلمند انسان کون ہے؟ جو اپنی زبان کو غیبت سے بچا کر رکھے. یہ رسول خدا کے اور بہت سے واقعات ہیں ہمارے پاس کہ جو اس غیبت کے سلسلے میں نقل ہوئے ہیں. مثلا رسول خدا ایک دن مسجد میں آئے, رسول خدا نے اعلان کیا, اتنی زور سے اعلان کیا کہ مدینے والے سنیں. اس زمانے میں مدینہ چھوٹا سا تھا, ابھی تو بہت بڑا ہو گیا. تو رسول خدا نے لوگوں کو, مدینے والوں کو کہا کہ یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن قلبہ لا تغتابوا المسلمین. جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے, ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں, ہم سب کہتے ہیں نا, اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو سب یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن اس سے جو ہے کوئی انسان اگر اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو, اس کی زبان چلتی ہے, دوسروں کے بارے میں غیبت کرتا ہو, یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے؟ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ مومن کا مومن پر ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کی غیبت نہ کرے. بس ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت وہ کرتا ہے جو کینہ رکھتا ہے, غیبت وہ کرتا ہے جو بدلہ لینا چاہتا ہے, غیبت وہ کرتا ہے جو غصے میں ہوتا ہے, غیبت وہ کرتا ہے جو دشمنی کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ, جو مذاق اڑانا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو سب سے سپر سمجھتا ہے, وہ کرتا ہے. یعنی یہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے, اس لیے غیبت کرتا ہے. اگر اس کے اندر بیماری نہ ہو, یہ صحیح و سالم ہو, تندرست ہو, صحت مند ہو, ایسے غیبت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو شکر ادا کرے گا, پروردگارہ تو نے مجھے سب کچھ دیا, میں اچھی طرح بول سکتا ہوں, چل سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں, دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں. اتنی نعمتیں اس کے اوپر شکر ادا کرے یا دوسروں کی غیبت کرے؟ تو غیبت اس انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے کرتا ہے. غصہ بیماری ہے, اس وجہ سے غیبت کرتا ہے. کینہ بیماری ہے, حسد بیماری ہے. یہ بدلہ لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ بھائی اس نے اگر ایسا کر دیا تو میں بھی کروں. اسلام کہتا ہے معاف کرو, معاف کر دو. اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو خاص موقع ہوں گے کہ جہاں پر کہے کہ جو بدلہ ہو, لیکن معاف کرنا بہتر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدلے کے آگ میں جلتے رہتے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں. تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں غیبت کے؟ غیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دوسروں کی توہین کرتے ہیں, ایک عذاب جہنم میں مبتلا ہوتے ہیں غیبت کرنے والا. قبر کے اندر فشار آتا ہے, فشار قبر کا سنا نا,
قبر کے اندر جب لٹاتے ہیں تو قبر کیا ہوتی ہے؟ اس مردے کے اوپر ایک سبب، ایک وجہ اس فشار قبر کی کیا ہے؟ غیبت۔ جو غیبت کرتا ہے اس کے اوپر فشار قبر۔ غیبت کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر آپ کی ساری نیکیاں، قیامت کے اندر جب ایک آدمی کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو اس کے اعمال، اچھے اعمال جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ رسول اللہ اس میں ایک صفحہ رکھ دیں گے، وہ پھر نیچے آ جائے گا، تو کہے گا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے میرے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہو گئے؟ کہیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تمہیں دوسرے کی طرف سے ملی ہیں۔ کسی نے تمہاری غیبت کی تھی، اس کا اثر یہ ہے کہ اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی۔ یعنی انسان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ خالی ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ دشمنی بڑھتی ہے غیبت کے نتیجے میں، دوستی ختم ہو جاتی ہے، غیبت کرنے والے کے دوست نہیں ہوتے، کوئی محفوظ ہی نہیں ہے اس سے۔ دشمنیاں بڑھتی ہیں، نماز روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور اس سے بڑی بیماری سے اس کو محفوظ کریں، بچائیں، غیبت سے دور رکھیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کرنا چاہیں تو پہلے سوچیں، یہ غیبت تو نہیں ہو رہی؟ پہلے سوچیں پھر بولیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ہماری نماز روزہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو کبھی بھی ہم غیبت نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ پروردگار ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب